بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، ایک طرف افغان مہاجرین کا پاکستان سے انخلاء زور و شور سے جاری ہے، وہیں پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ جنگ بھارت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے افغانستان نے پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ افغانستان نے بھارت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کا پانی روکنے کا پلان کر لیا ہے، اور پانی روکنے کے لیے طالبان حکومت نے، طالبان رجیم نے، جو امارات اسلامی حکومت ہے افغانستان کی، اس نے دریائے کنڑ پر جو ہے ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اس ڈیم بنانے سے پاکستان متاثر ہو سکتا ہے، پاکستان کا پانی بند ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ویلاگ میں ذکر کروں گا، آج افغان سرحدی راہداریاں مکمل طور پر بند رہیں گی، جبکہ پاکستان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تجارت سے زیادہ پاکستانیوں کی جان ہمارے لیے بہت عزیز ہے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے عوام نے قربانیاں دی ہے، اسے کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھارت کا سفارت خانہ دو ممالک کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان نے یہ بتا دیا ہے، اور پھر دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو دوحہ معاہدہ ہے اس کے حوالے سے ادھر ادھر کی کہانیاں کی جا رہی ہیں، تو اس پر کہا ہے کہ دوحہ میں دستخط ہوئے افغان حکومت معاہدہ کہے یا نہیں کہے فرق نہیں پڑتا، جبکہ مذاکرات کے بعد افغانستان سے حملہ نہیں ہوا۔ انسداد دہشت گردی کے ٹھوس میکنزم پر آج ترکی میں اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ اس کے علاوہ اس ویلاگ میں ذکر کروں گا، پاکستان افغانستان بارڈر پر ہزاروں گاڑیاں سرحد پار کرنے کی منتظر ہیں، جس میں ایشیا مختلف قسم کا سامان لدا ہوا ہے، جس نے پاکستان سے افغانستان جانا ہے۔ ان تمام خبروں کی تفصیلات اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو، یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں، یا پھر جو بارڈرز میں کشیدگی ہے، یا پھر پاکستان میں غیر ملکیوں کے، افغانیوں کے جعلی شناختی کارڈ بنانے کے حوالے سے جو خبریں ہیں، اس حوالے سے آپ کو بر وقت آگاہی مل سکے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، پاکستان اور افغانستان میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، وہ ہے افغانستان نے کنڑ جو دریا ہے اس پر ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان میں ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے، کیونکہ افغانستان اب بھارت کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بھارت میں جو ملاقاتیں کی ہیں ان کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے، اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ نارملائز نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ الٹی سمت میں جا رہی ہیں۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان رجیم نے پاکستان کا پانی روکنے کے لیے دریائے کنڑ پر ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ طالبان رجیم کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخنزادہ نے وزارت توانائی کو دریائے کنڑ پر جلد از جلد ڈیم تعمیر جو ہے وہ شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ افغان میڈیا کے مطابق ملا ہیبت اللہ نے کہا کہ ڈیم کے لیے ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے جائیں گے، اور غیر ملکی کمپنیوں کا انتظار نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے پانی اور توانائی کے وزیر مولا عبداللطیف منصور کا کہنا ہے کہ افغانوں کو اپنے پانی کے انتظام خود کرنے کا حق ہے، اور یہ تاریخی فیصلہ قومی ذخائر کو سنبھالنے کے لیے افغانوں کو مضبوط ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ دنوں بھی ملا عبداللطیف منصور نے دریائے کنڑ پر ڈیم بنانے کو طالبان حکومت کی اہم ترجیحات میں سے ایک قرار دیا تھا، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ دریائے کنڑ سے متعلق عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ خیال ہے کہ دریائے کنڑ افغانستان کے 5 بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے، جو کہ پاکستان کے ضلع چترال سے نکلتا ہے۔ یہ تقریباً 482 کلومیٹر افغانستان کے صوبے کنڑ سے گزرتا ہے، اور دریائے کابل میں شامل ہونے کے بعد پھر دوبارہ پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ دریائے کنڑ پر ڈیم کی تعمیر کے لیے طالبان کی نئی کوشش اس وقت سامنے آئی جب طالبان اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پانی کی تقسیم طویل عرصے سے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان ایک حساس مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی ضابطہ آبی معاہدہ موجود نہیں، اور پانی کی تقسیم روایتی طریقوں کے تحت ہوتی ہے۔ تو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے افغانستان کے حوالے سے، اور پاکستان افغانستان میں اس کی وجہ سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے کہا ہے کہ سلامتی صورتحال کے باعث، یعنی جو پاک افغان سرحد بند ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ سلامتی صورتحال کے باعث پاک سرحد راہداری بند رہے گی،
ایشیا کی آمدرفت اور تجارت سے زیادہ اہم ایک پاکستانی کی جان بچانا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس بارڈر کی وجہ سے کتنے پاکستانی افواج پاکستان کے جوانوں نے شہادت نوش کی، عوام نے شہادت نوش کی۔ پاکستان میں دہشت گردی، خودکش حملے، بم دھماکے، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، ہر کرائم میں افغانی ملوث ہوئے، اور اس بارڈر کے ذریعے آنا جانا اور یہ ساری چیزیں ان افغانیوں کی جانب سے کی گئی ہیں۔ اب اس حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ دوحہ معاہدے کے تحت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، انسداد دہشت گردی کا ٹھوس میکینزم چاہتے ہیں جس پر آج ترکی میں مذاکرات ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا، دوحہ مذاکرات میں ایک دستاویز پر اتفاق رائے اور دستخط ہوئے۔ افغان طالبان حکومت اگر اس کو معاہدہ کہتی ہے یا نہیں کہتی کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ دوحہ مذاکرات کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہوا، لیکن افغانستان کے ساتھ بارڈر 15 دنوں سے بند پڑے ہیں اور کسی قسم کی دو طرفہ تجارت نہیں ہو رہی۔ یہ تب تک بند رہے گی جب تک سیکیورٹی صورتحال میں درستگی یا معاملات بہتری کی طرف نہیں لائے جاتے۔ بارڈرز کی اس بندش سے تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے اور اس چیز سے سب واقف ہیں، لیکن دوسری جانب روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بیٹے اور بھائی شہید ہو رہے ہیں۔ وہ معاملہ زیادہ اہم ہے، جب تک سیکیورٹی صورتحال درست نہیں ہوگی ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ بارڈرز میں پاکستان افغانستان کے درمیان مکمل طور پر بند رہے گی۔ اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ معلوم ہے کہ نمائندہ خصوصی محمد صادق نہیں معلوم کہ نمائندہ خصوصی محمد صادق دوحہ مذاکرات میں شریک کیوں نہیں ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آج ہفتے کے روز استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق میکینزم کے قیام پر افغانستان سے بات کرے گا۔ اس کے علاوہ ترجمان نے کہا کہ بھارت کا افغانستان میں سفارتخانہ کھولنا یہ انتہائی معاملہ اہم ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں افغانستان کے وزیر خارجہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بھارت کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر بیٹھ کر ایک تو کشمیر کے حوالے سے اس نے جو بیانات دیے، اور پھر ساتھ ساتھ جب ان کے وہاں پر معاملات کچھ بہتر ہوئے افغانستان کے اندر افغانیوں کے حوالے سے بھارت کے، تو اب بھارت نے جو ہے وہ افغانستان میں اپنا جو سفارتخانہ تھا وہ دوبارہ کھول لیا ہے۔ تو اس پر اب پاکستان کا یہ موقف ہے کہ بھارت کا افغانستان میں سفارتخانہ کھولنا دو ممالک کا اندرونی معاملہ ہے، دونوں افغانستان بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ ہم دو ممالک کے اندرونی معاملات پر تبصرہ بھی نہیں کرتے۔ بھارت کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا، یہ سب جانتے ہیں کہ بھارت کے جو فطرت الہندوستان، فطرت الخوارج یا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ افغانستان کے اندر کیا کچھ کرتی رہی ماضی میں اور حال میں بھی، اور پھر افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں کس طرح دہشت گردانہ سرگرمیاں کی گئی یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ادھر دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے بتایا کہ اس وقت ٹرانزٹ کھیپوں کی تقریباً 495 گاڑیاں تورکھم اور چمن سرحد پر جو ہے وہ پار کرنے کی منتظر ہیں، یعنی پاکستان سے افغانستان جانے والی 495 گاڑیاں جو ٹرک ہیں وہ مختلف سامان لے کر افغانستان جا رہے تھے، اور جنگ کی وجہ سے آپ کو پتا ہے پچھلے تقریباً 14-15 دن سے یہ بارڈر بند ہے، تو اس بندش کی وجہ سے اب یہ گاڑیاں کھڑی ہیں، اور ان گاڑیوں میں اکثر جو افغانستان سے پاکستان آنے والی گاڑیاں تھیں وہ بھی دوسری سائڈ میں کھڑی ہیں اور پاکستان کی سائڈ میں بھی کھڑی ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو طرفہ تجارت معطل ہونے سے پہلے کسٹمز حکام نے ترکھم، غلام خان، کھرلاچی اور انگور اڈا بارڈر کراسنگ پر 363 درامدی گاڑیوں کی کلیئرنس کر لی تھی، جبکہ ترکھم پر 23 درامدی گاڑیاں کلیئرنس کے منتظر ہیں، جن کے درامد کنندگان نے تاحال گڈز ڈکلیریشن جمع نہیں کرائی۔ ان گاڑیوں میں کپڑا، پینٹ یعنی جو رنگ روغن ہے، مونگ پھلی اور دالوں جیسی خراب نہ ہونے والی اشیاء لدی ہوئی ہیں، یعنی پاکستان سے جو افغانستان جا رہے ہیں ان ٹرکوں میں، ان گاڑیوں میں ایسا سامان نہیں ہے جو خراب ہو جائے، تو دالیں وغیرہ ہیں تو یہ اگر کچھ عرصہ رہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ درآمد کنندگان کی جانب سے گڈز ڈکلیریشن جمع کرائے جانے کے فوراً بعد کسٹم حکام کلیئرنس مکمل کر لیں گے، اور پھر ان گاڑیوں کو حالات کے بعد جب حکومتیں دونوں کی جانب سے سرحد کھولا جائے گا تو اس سامان کو بھجوایا جائے گا، ان ٹرکوں کو بھجوایا جائے گا۔ تو افغانستان پاکستان کے درمیان صورتحال کچھ حد تک کشیدگی اس وقت بھی برقرار ہے، اور آپ کو پتا ہے دوحہ معاہدہ تو ہوا، جنگ بندی تو ہوئی، لیکن جو دونوں ممالک کے درمیان ایک کلش ہے، کشیدگی ہے، وہ موجود ہے، اور خاص طور پہ یہ جو کنر ڈیم جو بنانے کا اعلان کیا گیا افغانستان کی جانب سے، کیونکہ یہ سارا بھارت کے نقشے قدم پر چل کر یہ سارا کچھ افغانستان کرنے جا رہا ہے،
اور یہ آپ کو پتہ ہے پیچھے سے افغانستان کو سپورٹ بھارت کرے گا، اور بھارت اور پاکستان کی تو ویسی دشمنی ہے، تو اس دشمنی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور افغانیوں کو بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ جس پاکستان نے 40-50 سال آپ کے اتنے لاکھوں افغانیوں کے، لاکھوں کیا کروڑوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی، افغانیوں کو سپورٹ کیا، سوویت یونین جنگ ہو یا پھر امریکی جنگ ہو، اگر اس میں افغانی طالبان کامیاب ہوئے تو اس میں سب سے بڑی وجہ پاکستان ہے۔ تو ناظرین، پاکستان افغانستان کے تعلقات ہوں یا پھر پاکستان سے افغان مہاجرین کے انخلاء اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔